لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاہل کون؟ امیر المومنین خلیفہ ثانی شہنشاہ عدالت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا احنف بن قیس سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بڑا جاہل انسان کون ہے؟ لوگوں میں سب سے بڑا؟ حضرت سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جس شخص نے اپنی آخرت دنیا کے بدلے بیچ ڈالی وہ سب سے بڑا جاہل انسان ہے۔ یعنی مطلب تھا کہ دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اس نے اپنے رب کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو اسی کو کہیں گے نا کہ آخرت کو تباہ کر کے دنیا بنا لی، اپنی آخرت کے بدلے دنیا۔ جناب شہنشاہ عدالت نے فرمایا یہ سب سے بڑا جاہل نہیں ہے، اگرچہ جاہل ہے، دیکھیں یہ سب سے بڑا، میں بتاتا ہوں سب سے بڑا جاہل کون ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے فاروق اعظم حضور علیہ السلام کے کس قدر اجلہ صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں سب سے بڑا جاہل انسان کون ہے۔ سیدنا احنف بن قیس نے کہا کہ حضور ضرور بتائیے۔ اب فاروق اعظم کا ارشاد پاک سنیں۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا جاہل انسان وہ ہے جس نے اپنی قبر و آخرت کی زندگی دوسروں کی دنیا کی خاطر برباد کر دے۔ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ملے گا، اور بات بھی حقیقت ہے۔ احنف بن قیس نے کہا کہ جس نے اپنی آخرت کی زندگی اپنی دنیا کے لیے برباد کی، فرمایا اگرچہ جاہل ہے لیکن سب سے بڑا جاہل نہیں ہے، کیونکہ اپنے لیے برباد کرنا۔ فرمایا ایک احمق اس سے بھی اگلے درجے کا ہے، وہ ہے کہ اپنی قبر و آخرت کی زندگی برباد کر رہے ہیں دوسروں کے بدلے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس وقت معاشرے میں حال یہی ہے، ہمارے معاشرے میں حال ہے کوئی کس کے لیے برباد ہو رہا ہے، کوئی کس کے لیے برباد ہو رہا ہے، کوئی کس کے لیے برباد ہو رہا ہے۔ اگر مسلمان کی عبادت کا جو روح اور مغز ہے جس چیز پر، وہ ہے روزی کا انحصار حلال پہ، اگر ہم روزی کے معاملے کو ہی دیکھیں تو جو خلاف شرع طریقے سے روزی کماتے ہیں کیا وہ صرف اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں؟
آپ سب کو پتہ ہے اس بات میں، کیونکہ اس کو کیا ضرورت ہے؟ صبح دوپہر شام کھانا حلال طریقے سے اگر 8 گھنٹے کام کرے 10 گھنٹے کام کرے، کیا اس کا کھانا نہیں اس کو مل سکتا؟ کیونکہ یہ بھی شریعت ہے کہ حلال روزی بھی اس قدر کام نہ کرے کہ بس اپنے آپ کو کام میں ہی غرق کر کے رکھ لے، بقایا کوئی کام ہی نہ ہو دین اسلام کا، ضرورت جتنی۔ اب آپ غور کریں کہ جس پر بنیاد تھی ہماری تمام عبادات کی، قبول یا عدم قبولیت کی، روزی کے معاملے میں ایک تعداد ہے جو کوئی بیوی کے معاملات کی وجہ سے، کوئی اولاد کی وجہ سے، کوئی کسی کی وجہ سے حرام میں لگا ہوا۔ تو اس کو فاروق اعظم نے کیا فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بڑا جاہل انسان وہ ہے جو دوسروں کی خاطر اپنی عاقبت کو برباد کر رہا ہے۔ اور عاقبت کب برباد ہوتی ہے؟ جب بندہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، جب بندہ شریعت کے خلاف کوئی، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، آگے آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ اصول آپ کو مل گئے ہیں شریعت سے، اور اصول دینے والا بندہ بھی قطعی طور پہ جنتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے میں کوئی شک، مسلمان جو ہوگا اس کو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود تو فرمایا عمر فی الجنت، عمر جنت میں ہے، عمر جنت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جنتی بندہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ سب سے بڑا احمق کون ہے؟ سب سے بڑا احمق جو دوسروں کی خاطر گناہ کرے۔ اب سادہ لفظ میں اگر ترجمہ کیا جائے تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے، جو دوسروں کی وجہ سے گناہ کرے۔ عاقبت تبھی خراب ہوتی ہے نا جب بندہ گناہ کرے۔ ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی عاقبت تو سنور رہی ہے۔ ایک مسلمانوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کر رہا ہے، اس کی عاقبت تو سنور رہی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دائرے میں جتنا کام ہم کرتے ہیں وہ سب عبادت کہلاتا ہے۔ سب کے سب کیا کہلاتے ہیں؟ آپ نے 5-10 کلو چینی، گھی، آئل، کیا کیا لیا گھر کے راشن، اور چپ کر کے کسی بیوہ کے گھر بھیج دیا، کیا خیال ہے عاقبت سنوری ہے یا برباد ہوئی ہے؟ شرط یہ ہے کہ پیسے حلال کے، پیسے حلال کے۔ بڑی ہی اہم ترین نصیحت والی بات آ رہی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، یعنی مجھے اور آپ کو اور مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں، اے بندہ خدا، اگر تو اللہ تبارک و تعالی سے اس حال میں ملے، اس حال میں ملے کہ تیرے پاس 70 گناہ ایسے ہوں جن کا تعلق تیری ذات اور رب کی ذات سے ہو، یعنی اللہ کے حقوق میں کوتاہی، سادہ لفظوں میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، تیرے ذمہ کتنے گناہ ہوں؟ 70 گناہ ہوں جو اللہ کے حقوق میں کوتاہی کی وجہ سے ہوں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، جو اللہ کے حقوق میں کوتاہی کی وجہ سے کتنے؟ 70 گناہ ہوں۔ فرمایا تو اس حال میں ملے نا، بنسبت اس کے کہ تیرے ذمہ صرف ایک گناہ ہو، کتنا؟ صرف ایک گناہ ہو، لیکن وہ گناہ کسی بندے کے حق تلفی کا ہو۔ ادھر کتنے ہیں؟ 70، اور ادھر کتنا؟ جو 70 ہے وہ کس ذات کے حق سے تعلق رکھتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جو ایک ہے وہ کس سے؟ اللہ کی مخلوق، اللہ کی مخلوق سے تعلق رکھتا ہے۔ تو سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ دیکھیں، فرمایا کہ وہ 70 گناہ جو اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہو گئی، اللہ سے ملاقات کرنا بڑا ہی آسان ہے بنسبت اس کے کہ اگر کسی بندے کے حق میں کوتاہی ہوئی، صرف ایک گناہ بھی ہوا تو کام خراب ہو جائے گا۔
اس سے اہمیت اجاگر ہوئی دوسرے مسلمانوں کے حقوق کی رعایت کرنے کی، اور اگر ہم نے اس کا خیال نہ کیا تو پھر 1000 اور 70,000، 1,00,000 اور 70,00,000، 1 کروڑ اور 70 کروڑ، 1 ارب اور 70 ارب، یہ ترتیب رہے گی، ذہن میں رکھنا، کیونکہ مالک نے قانون بنا دیا۔ فرمایا اگر بندوں کے حق میں تو نے حق تلفی کی پھر میں نہیں معاف کروں گا، حالانکہ معاف کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، قانون بنایا تاکہ مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے، تاکہ مخلوق ایک دوسرے پہ ظلم و ستم نہ کرے۔ اور آج معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آج اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہی کی پناہ ہے۔ وہ فاروق اعظم والا قول مبارک کہ سب سے بڑا احمق وہ ہے جو دوسروں کی خاطر اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں جب بھی کسی مسلمان کا معیشت کی دنیا میں حق میں ڈاکہ ڈالا جائے گا تو لامحالہ وہ روزی حرام ہوگی، لامحالہ وہ روزی، ناپ تول میں کمی حرام، دھوکہ حرام، 2 نمبر چیز حرام، اللہ حاضر قیاس، جھوٹ بول کے بیچا حرام۔ اب آپ غور کریں، ادھر وہ اور ادھر یہ، اس بندے کی عاقبت کا حشر کیا ہوگا، ذرا اس طرح تصور باندھیں۔ جس نے دوسروں کی خاطر دوسرے مسلمانوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، ادھر سب سے بڑا احمق وہ، اور ادھر فرمایا 70 گناہ ہو نا بندے کے پاس، لیکن تعلق ہو حقوق اللہ سے، اللہ کے حقوق سے۔ یہ معاملہ آسان ہے، یہ معاملہ، کیونکہ اس معاملے کے لیے شریعت آئی ہے، چاہے گا تو بخش دے گا، چاہے گا تو سزا دے کے جنت میں بھیج دے گا جب اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہو گئی۔ لیکن بندوں کے حقوق میں جب کوتاہی ہوئی تو حدیث پاک میں فرمایا رب معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، اور بندے نے قیامت کے دن کس کو معاف کرنا؟ جب ماں باپ اولاد سے اور اولاد ماں باپ سے جان چھڑا رہے ہوں گے الا المتقین، تو بتائیے اس وقت جن کے ساتھ یہاں ہم نے زیادتی کی وہ ہمیں معاف کر دیں گے؟ بولو تو صحیح نہ یار۔ کئی ایسے ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کو علم ہوتا ہے یہ بندہ میرے ساتھ ہے، اور کئیوں کے ساتھ تو یہ حال ہے کہ ان کو علم ہی نہیں ہے۔ جب ان کو محشر کے دن بتایا جائے گا اس ظالم نے تیرے حق میں یوں یوں زیادتی کی تھی، بتائیے وہ معاف کرے گا یا تیش میں آئے گا؟ کہے گا یار میں تو اس کو بڑا اپنا آدمی سمجھتا رہا، میں تو اس کو اپنا قریبی رشتہ دار دوست سمجھتا رہا، یہ بھی میری عزت پہ ڈاکہ ڈالتا رہا، یہ بھی تو حق ہی ہے نا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں تو اس کو بڑا شریف آدمی سمجھتا ہوں، بڑا اعتبار کیا تھا اس میں، یہ اب ہمارے شعبے والوں کے لیے میں تو بڑا اعتبار کرتا تھا اس میں تو اپنی زکوٰۃ بھی اس کو دیتا تھا، یار کسی غریب تک پہنچا دیں، اپنے صدقات اس کو دیتا تھا، یار چلو تو نیک آدمی تیرے ہاتھ سے میرا صدقہ گزر جائے۔ صحابہ کرام کی یہ باقاعدہ سیرت مبارکہ، صدقہ انہوں نے کرنا لیکن عرض کرتے یا رسول اللہ اپنے ہاتھ سے دے دیں، یا رسول اللہ اپنے، اور پھر آپ بھی پورا پورا کرم فرماتے۔ ابو طلحہ انصاری کا ایک مدینہ میں باغ تھا مسجد نبوی کے سامنے، قرآن نازل ہوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مفہومی ترجمہ اس وقت تک کوئی بندہ تقوی طہارت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر جائے۔ تو ابو طلحہ انصاری چل کے آئے، عرض کی قرآن نازل ہو گیا ہے، آپ ہی نے ہمیں سنایا ہے، اور مجھے تمام باغات میں سے یہ باغ بہت پسند ہے جو مسجد نبوی کے سامنے ہے۔ پسند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایک تو تھا مسجد نبوی کے سامنے، یہ بھی اس کی فضیلت، دوسرا اس باغ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفسی تشریف لایا کرتے تھے، تو مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جب تک اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو تم پرہیزگار متقی نہیں بن سکتے، ان منازل کی طرف تم جا ہی نہیں سکتے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا باغ آپ کے قدموں پہ میں نے قربان کر دیا، پھل بھی سب سے اچھا اسی باغ کا تھا، اندر کا ماحول بھی سب سے اچھا اسی باغ کا، کیونکہ حضور علیہ السلام وقتاً فوقتاً تشریف لاتے، اس میں جو چشمہ تھا وہاں سے پانی بھی نوش فرمایا کرتے،
میں نے آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا فضل فرمایا، کیسا کرم فرمایا۔ اب انہوں نے تو دے دیا، جیسے چاہیں آپ خرچ کر، اختیار دے دیا، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے کنبہ پروری کو نہیں رکھا۔ آج جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے معیشت کی دنیا میں، جس کا جہاں ہاتھ بڑا اپنے قبیلے والوں کو رکھے گا، بھلے وہ آل ہیں یا آل نہیں ہے، ان کو لگتا ہے نہیں لگتا، کنبہ پروری اس کو کہتی ہے شریعت۔ اپنے بندے داخل کر لو، اپنے بندے داخل کر لو، بھلے آلیت نہ ہی صحیح۔ اب حکومت کے اندر ہی اگر اس قانون کو آپ دیکھ لیں تو کتنے شعبے ہیں جن کے اندر وہ بدھو قسم کے بندے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں جو اس شعبے کو سمجھتے تک ہی نہیں ہے، ماہر ہونا تو دور کی بات ہے۔ اور ایک تعداد ہے جو اپنی متعلقہ کام پہ جاتے ہی نہیں ہے، مانا ان کی نوکری کا جناب جو ان کا وظیفہ تنخواہ گھر ہی پہنچے۔ یہ ظلم اور در ظلم اور کبیرہ ترین گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا قبول ہو گیا، تو نے کر دیا، ہم نے قبول کر لیا، لیکن میرا دل چاہتا ہے تیرے رشتہ داروں میں تقسیم کر سکتا۔ اب دیکھو کیسا پیارا اصول دیا، ان کی خواہش بھی پوری کہ میں حضور کی بارگاہ سے ہی صدقہ کرانا چاہتا ہوں، کرنا تو اللہ کی بارگاہ میں تھا، لیکن حضور کی بارگاہ سے کرائیں گے تو قبول ہی قبول ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ ان کا دل بھی رکھا، فرمایا میں نے قبول کر لیا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ تیرے قریبی رشتہ داروں میں تیرے باغ میں کیا کیا جائے؟ انہوں نے عرض کی جی آپ کی مرضی ہے، آپ کی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیا۔ یہ امت کے لیے بہت بڑی نصیحت تھی۔ سارے کا سارا باغ ابو طلحہ انصاری کو فرمایا رشتہ داروں کو لے، اور رشتہ دار ہے، سرکار نے فرمایا یہ تیرا حصہ ہے، یہ تیرا حصہ ہے، یہ تیرا حصہ ہے۔ ان کے ہی رشتہ داروں میں سارا باغ تقسیم فرما دیا۔ یار ہم تو اس سے بڑا اچھا آدمی سمجھتے رہے، اس پہ اعتماد کرتے رہے کہ چلو اس کے ہاتھ کے ذریعے سے ہمارا صدقہ ہو جائے، نیک آدمی ہے، اچھا انسان ہے۔ یہ ایسا ظالم نکلا کہ خود اپنی ذات پہ خرچ کرتا رہا۔ کنبہ پروری بیچ میں ڈالی ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہر بندے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، یہ صرف ہمارے شعبے والوں کی بات ہی نہیں ہے۔ کئی بندے ہوتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں یار یہ صدقہ کرنے دے دینا، کسی ہوتا نہیں ہو تو خیال کیا کریں اس میں سے ایک پیسہ بھی آپ اپنی ذات پہ نہیں لگا سکتے۔ وہ جس مقصد کے لیے دے رہا ہے وہیں اس کو خرچ کریں، جس مقصد کے لیے دے رہا ہے۔ ہاں اگر آپ کو ضرورت ہے آپ اسی سے پوچھ لیں، یار مجھے حاجت ہے کیا میں خود استعمال کر سکتا ہوں؟ وہ کہتے کر لیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، مالک نے اجازت دے دی، بات ختم ہو گئی۔ یہ جو ہیلے بہانے ہمارے شعبے میں شروع ہو گئے نا، بنی اسرائیل والے، ہم بھی تو کام ہی کر رہے ہیں، تو آپ جن کا کام کر رہے ہیں ان سے بات کریں، اپنی مرضی سے تو نہیں نکال سکتے بیچ میں سے، وقف کا مال ہے، ورنہ میری اور آپ کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ میں نے یہ حدیث پہلے بھی ذکر کی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ آپ کے زمانے کا بندہ ہے، فرمایا یہ بندہ جہنم میں چل رہا ہے قبر میں۔ فرمایا پتہ ہے کیوں؟ ایک کپڑے کی وجہ سے، ایک کپڑے کی وجہ سے بندہ کہاں جل رہا ہے؟ فرمایا ہم نے اس کو وقف کے مال پہ عامل رکھا تھا، زکوٰۃ عشر وغیرہ اکٹھا کر کے لانا صدقات۔ اس نے کیا کیا؟ اس جو زکوٰۃ صدقہ وغیرہ اس کو ملا، اس نے اس میں سے ایک کپڑا چرا لیا تھا، بس وہی کپڑا اس کو جہنم لے گیا۔ تو تمہارے ہیلے بہانے نہیں چلیں گے کہ میں نے تجھ سے پوچھ لیا تھا میں اس کو کیسے۔ جب آپ ایک تنظیم کی طرف سے بیٹھے، ایک تحریک، ایک ادارے کی طرف سے بیٹھے ہیں، آنے والے کا تشخص آپ نہیں ہے، وہ ادارہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اب مجھے جو آ کے کوئی دوست کہتا ہے جی یہ مثلا عبید اللہ بھائی کے اصالہ ثواب کے لیے، ان کا پتہ نہیں بھتیجا تھا کون تھا میں نہیں جانتا، میرے پاس آیا گھر، اس نے کہا یہ 10,000 روپے ہے مسجد شریف کی تعمیر کے لیے۔ اب سچ بتانا یہ میری ذات کو مل رہے تھے یا تشخص یہاں مسجد تھی؟ اب میں کہوں جی کیونکہ مجھے ہی دے گئے تو میں نے اپنی قبر و آخرت برباد ہی کی ہے نا۔ میرا تشخص یہاں نہیں ہے، یہاں ادارہ ہے، یہاں
ہاں میرا صرف اتنا ہے کہ ان کو مجھ سے محبت ہے، انہوں نے میرے ہاتھ میں رکھا دیا انہوں نے، میں نے آگے پکڑایا، مجھے بھی 10,000 صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا، صرف اتنا ہی کیا، ادھر سے لے کے ادھر جمع کرا دیا، ان کی رسید بنوا دی۔ کیونکہ حدیث مبارکہ ہے جتنے ہاتھوں سے صدقہ گزرتا جا سب کو رب برابر ہی ثواب عطا فرماتا۔ تو جب کرنے لگے ہو نا گھر والوں کے ہاتھ لگوا لیا گیا، 5,000 کرنا نا اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، بیٹا یہ صدقہ کرنا، آپ اپنے بھائی کے ہاتھ کو تھے، بیٹا یہ صدقہ کرنا آپ اپنے دوسرے بھائی کو تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مثال دی ہے، 100 ہاتھ سے بھی، بھلے 1,00,000 ہاتھ سے بھی گزر کے ہے، ایک نے کہا دوسرے کو یار صدقہ کرنا، دوسرے نے اگر تیسرے کو، رب کی رحمت اتنے وسیع فرما سب کو برابر ہی اللہ ثواب عطا فرما، وہ کتنا بڑا غفور ہے۔ تو غلو نہیں چلے گا، جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہیں پہ خرچ کرنے ہوں گے، وہیں پہ خرچ ہے۔ ورنہ غور کریں مدینہ شریف کا رہائشی ہو، حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات کا بندہ ہو، ظاہر آپ کی ذات پہ کلمہ پڑھ کے پھر صحابی بھی تو بننا ہی تھا نا، صحابہ معصوم نہیں ہے، ذہن میں رکھنا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زیارتیں کرتا رہا، اور آپ کا کتنا قریبی بندہ تھا کہ زکوٰۃ عشر پہ آپ نے اس کو رکھا ہوا تھا اکٹھا کرنے کا، یہ حکومت کا شعبہ ہی ہوتا ہے۔ اس نے اس میں سے کتنا لیا؟ بولو تو صحیح، 1، تو فرمایا یہی جہنم لے گا۔ یہی دین کے کام کرنے پہ جس طرح ثواب بہت زیادہ ہے نا، اگر تھوڑی سی غفلت برتی تو پھر عذاب بھی ویسے ہی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ نے جس کو توفیق دی وہ سمجھے بہت بڑا فضل ہے میرے اوپر کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنی ہوتی ہے۔ 535 روپے لگے نا کسی جگہ، آپ 530 کریں، 540 نہ کریں، ادارے سے جو ہے 530 آپ کی طرف سے جائیں، آپ کی طرف ادارے کا 1 روپیہ نہ آئے، پھر گزارا چلے گا۔ اب غور کریں، فرمایا کہ 70 ایسے گناہ جو اللہ کے حقوق سے تعلق رکھتے ہوں بنسبت اس ایک گناہ کے جو کسی بندے کے حق سے، فرمایا وہ معاملہ بڑا آسان ہے، یہ مشکل ہو جائے گا، کوئی معاف نہیں کرے گا، ادھر کرا لیں تو ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، اور ہوتا بھی کچھ نہیں۔ مثلا میں حقیقتاً جملہ بولوں، جتنے میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں آج تک مجھ سے جان بوجھ کر یا انجانے میں کسی بھی طرح سے کسی کے حق میں کوئی حق تلفی ہو گئی ہو، میں آپ سب سے اللہ کی رضا کے لیے معافی کا طلبگار ہوں، بتائیے میں جیسا تھا ویسا بیٹھوں کہ نہیں بیٹھوں؟ میں نے رسمی جملے نہیں بولے، میں نے حقیقتاً آپ سب سے معافی مانگی ہے، تو میری عزت کتنی گھٹی ہے؟ بلکہ جس کو اللہ نے عزت دی ہے نا اس کی عزت بڑھ گئی، گھٹتی نہیں۔ یہ حدیث کا فیصلہ ہے، معافی طلب کرنے سے تمہاری عزت گھٹتی، فرمایا اللہ بلندیاں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بلندیاں، کیونکہ میں بھی تو یار ایک انسان ہوں نا، آپ کے اندر رہتا ہوں، مجھ سے بھی تو اونچ نیچ ہو ہی سکتی، کوئی ہو گئی ہو تو میں آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں، اللہ یہ کہ کسی نے مجھ سے پیسے لینے اور مجھے بھول گئے، وہ مجھے معاف نہ کرے، مجھ سے آ کے اپنے پیسے وصول کرے، کیونکہ میرے پاس موجود ہے، اس وقت معافی مانگی جاتی ہے پیسوں کی جب دینے کی حالت نہ ہو۔ مجھے تو نہیں یاد، پھر بھی کسی کا حق ہو تو لے سکتا ہے، تو خدا را اپنے حال پہ کرم فرما۔ کتنی بڑی بات کی ہے جناب سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ، فرمایا جس شخص نے کسی کا قرض دینا ہو، جس شخص نے کسی کا قرض دینا ہو تو اس شخص کے لیے مناسب نہیں ہے جب تک قرض ادا نہ کر لے، جب تک قرض ادا نہ کرے کہ وہ اعلیٰ قسم کی غذائیں کھاتا رہے۔ بندوں کے حقوق پہ زور دیا جا رہا ہے، کیونکہ قرض بھی کسی کا کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے۔ فرمایا دینا تو نے قرض ہے اور تو اعلیٰ قسم کی غذائیں کھا رہا ہے، اعلیٰ قسم کے لباس پہن رہا ہے، اعلیٰ قسم کے جناب والا معاملت کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے، حالانکہ تو نے قرض دیا۔ فرمایا سوچ تو صحیح، اگر تیرے ذمہ رہ گیا اور زندگی ختم ہو گئی اور تیرے پیچھے والوں نے ادا، تو پھر کیا بنے گا؟ پھر کیونکہ شریعت نے تو بڑا پیارا اصول دیا تھا، میرا انتقال ہوا، کفن کے لیے اگر کوئی نہیں آ رہا تو میری وراثت سے کفن دیا جائے،
قبر کھودنے سلیٹیں وغیرہ جتنا خرچہ ہے اگر کوئی نہیں کر رہا تو میری وراثت سے کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا سب سے پہلا کام ہے دیکھو کس کس کا اس کے اوپر قرض ہے، سب سے پہلے قرض دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا اس کی پوری جائیداد مکان یہ وہ سب کچھ بیچ کے قرض پورا ہوتا ہے تو قرض ہی دیں گے، ورثاء کو فارغ کر دیں گے۔ ورثاء کو جب قرض ہو گیا تو اب دیکھیں گے کوئی جائز وصیت تو نہیں ہے اس بندے کے ذمہ، اگر ہے تو پھر جتنا بچ گیا اس میں سے تہائی کے اندر لاگو ہو سکتی ہے، تہائی سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی۔ جب یہ بھی ہوگی اب دیکھیں گے کچھ بچہ ہے تو ورثاء میں تقسیم کریں گے ورنہ ان کو فارغ کر دیں گے۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں لوگ اس طرح کرتے ہیں، وہ بلے جہنم ہی چل رہا ہے، حالانکہ جائیداد تو اسی کی ہے، اسی کے نام ہے، یہ خود جناب والا قابض ہو گیا، اس کی قبر کو کوئی بھی نہیں سوچتا۔ تو لہٰذا جب حالات ایسے ہو جائیں، میں ایک نصیحت آنا جملہ بول رہا ہوں، جب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کوئی اپنے باپ کا خیال نہیں کر رہا، کوئی مرنے والے کی قبر و آخرت کا خیال ہے، تو یار ان کی خاطر آپ کیوں اپنے سر قرض اٹھائے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کو جملہ سمجھ آیا ہو، جب مجھے پتا ہے میری اولاد نے کل میری خاطر قرض ادا، مجال ہے کہ میرا مکان بیچ کے یہ قرض دیں، انہوں نے دینا، حالات آپ کے سامنے ایسا ہی ہو رہا ہے، دور نہیں آپ کے محلے میں کتنے واقعات، کسی کو خیال ہی نہیں اس بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا، رسمن کل خانی ساتھ نامہ اور چلیسوں کرا کے فارغ ہو گئے۔ میں اب اس پہ کیا بولوں، جس کے ذمہ قرض کھڑا ہو میں اس پہ کیا بولوں اس کے حق میں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے فجر میں آپ آئے 2 رکعت سنت پڑھ کے واپس چلے گئے، فرض ادا ہی نہیں کیے، تو اب آپ کو خود سمجھ آ جائے گی آپ کی نماز ہوئی ہے کہ نہیں۔ قرض فرض ہے نا، اس طرف توجہ کوئی نہیں، تو یار ان کی خاطر کیوں اٹھانا؟ مجبوری پڑی ہے، جو مرضی ہوتا ہے اس کو ادا کرو جتنا جلدی مرضی ہوتا ہے، ان پہ امید بہت کم ہی ہے۔ ہاں اللہ نے آپ کو نیک اولاد دی ہے تو بات اور اچھے بندے بھی تو دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ غور کریں، حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں قرآن پاک کی کسی ایک آیت کی تلاوت کرنا، پھر اس کے حکم پہ عمل کر لینا، قرآن کے ایک حکم پہ کہ یوں کرنا ہے، میں نے کر لیا، فرمایا مجھے 1000 مرتبہ قرآن پاک کے 30 پاروں کا ختم کرنا 1000 مرتبہ سے زیادہ افضل لگتا ہے میں رب کی کتاب پہ عمل کروں۔ اور حقیقت بھی یہ قرآن عمل کے لیے ہے، تلاوت عظیم عبادت ہے، لیکن صرف تلاوت تک نہ رہے، جو قرآن کہے اس پہ عمل بھی ہو، جو قرآن کہے اس پہ عمل بھی ہو۔ اور مزید فرماتے ہیں فضیل بن عیاض، کسی صحیح العقیدہ مسلمان کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوش کرنا اور اس کی کوئی شرعی ضرورت پوری کرنا مجھے ساری عمر کی نفل عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ کسی مسلمان کی شرعی ضرورت پوری کرنا اور میری وجہ سے اگر وہ خوش ہو جائے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ فرماتے ہیں دنیا سے کنارہ کشی کرنا، اس کا مطلب ہے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچا لینا، کیونکہ سارا کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھنے سے آپ کی شریعت نے روک دیا ہے، یہ ہماری شریعت میں جائز ہے۔ تو دنیا سے کنارہ کشی کرنے کا مطلب ہے حرام کو چھوڑ دینا۔ کہتے ہیں میرے نزدیک زمین و آسمان میں، زمین و جتنی مخلوقات بھی رہتی ہیں، پھر ان کی جتنی بھی عبادات ہیں، ان سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ بندہ حرام کاموں کو چھوڑ دے، بندہ حرام کاموں کو چھوڑ دے۔ ابو بکر وراق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر و بیشتر دل سے نور ایمان، یعنی ایمان کا سلب ہو جانا، اکثر و بیشتر یہ دوسرے مسلمانوں کے حق کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے بندے کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، اکثر و بیشتر۔ یعنی جب ہم دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے تو پھر مرتے وقت ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے۔ ابو القاسم رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا
کیا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جس کی وجہ سے بندے کا ایمان ہی سلب ہو جاتا ہو؟ اور مومن کے حق میں ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں 3 کام ایسے ہیں اگر ان میں سے کسی کو کر لیا جائے تو بندے کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، دین اسلام پہ شکر نہ کرنا کہ اللہ نے اتنا عظیم دین ہمیں دیا اسلام، اور اس پہ ہم اپنے رب کا شکر یہ ادا نہ کریں کہ اللہ تیرا بے حد فضل و کرم ہے، احسان ہے، ہر روز یہ شکر ادا کیا کرے کہ تو نے ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ نمبر 2، دین اسلام کے ضائع ہونے کا خوف ہی نہ رکھنا۔ اب یہ جملہ ایسا ہے، یہ چاہتا ہے کہ مجھ پہ کوئی گھنٹہ ڈیڑھ لگایا جائے، یہ اکیلا جملہ چاہتا ہے۔ ایمان کے ضائع ہونے کا خیال ہی نہیں، کوئی اس کے اوپر کوئی خاص طریقہ کار ہی نہیں۔ اگر مسلمانوں کو اس بات پہ عمل ہوتا تو ان کے گھر میں کیبل نہ چلتا۔ کیبل پہ اکثر و بیشتر کفریات بکے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو میڈیا کی لعنت ہے، اکثر و بیشتر کفریات بکے جا رہے ہیں، لیکن در پردہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتے عام بندے کو۔ عام بندے کو پتہ بھی، اور وہاں تو وہاں اس کا رونا کہاں کہاں روئے۔ چلو میڈیا والے تو ہیں یہودیوں کے پٹھو، ان کو تو چھوڑ دیں۔ سٹیجوں پہ یہی کام شروع ہو گئے، جہاں سے لوگوں کو دین اور نور ہدایت نصیب ہونا تھا، جہالت کا غلبہ اس قدر ہو گیا ہے۔ اب منبر و محراب میں بیٹھنے والوں سے کفر صادر ہو رہے ہیں۔ یقین جانیں کتنے ایسے جاہل نعت خوان ہیں جنہوں نے جاہل لوگوں کا کلام پڑھنا ہوتا ہے جس میں صریح کفریات ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ معاذ اللہ، میں جو پورا تو نہیں آتا اس کا میں مفہوم ذکر کر رہا ہوں، ایسا پڑھا قرآن کو حسین نے، کوئی اس طرح کا ملتا جلتا جو ایسا پڑھا قرآن کو کہ خود قرآن ہی حسین کا احسان مند ہو گیا۔ اب اس پہ اس بندے کو سب سے زیادہ داد دی جا رہی ہوتی کہ بہت بڑا کفر تو نے بکا ہے، پیسے لے۔ تو کفر پہ خوش ہونا بھی کفر، اگر خوش نہیں ہوا تو پیسے کیوں؟ کفر پہ سبحان اللہ کہنے کا مطلب بھی ہے یہ بندہ اس پہ راضی ہے۔ کفر الرضا بالکفر کفر قانون ہے، کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے۔ اب غور کریں یہ کفر کیسے بنے؟ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن پاک اللہ کی، اسی وجہ سے قرآن مقدس جو ہے یہ غیر مخلوق ہے۔ قرآن کو مخلوق نہیں کہہ سکتے، قرآن کو مخلوق ہے کیونکہ مخلوق جو بھی ہوگی وہ کسی کی محتاج لازمی ہوگی۔ مخلوق کا معنی یہی ہے جس کو پیدا کیا گیا، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور ظاہر ہے جس نے پیدا کیا یہ اس کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی ذات مخلوق کیونکہ آپ اپنے رب کے محتاج ہیں، اور اللہ کی ذات و صفات غیر ہے۔ اللہ کی ذات بھی کسی کے محتاج نہیں، اللہ کی صفات بھی کسی کی محتاج نہیں ہے۔ تو اس بندے نے قرآن کو کس کا محتاج بنا دیا؟ خود حسین تیرے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، تو اپنی جہالت کی وجہ سے جن کا مقام بلند کرنے چلا وہ خود تیرے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ وہ تیرے جیسے جاہل نہیں ہیں، وہ تو مولا کائنات جیسے عالم کے شہزادے ہیں۔ اسی طرح ایک اور کفر بکا جاتا ہے، وہ بھی امام علی مقام کے مقام پر ہے، اس کا بھی میں مفہوم ہی ذکر کر رہا ہوں۔ حسین تیرے غم میں ساری کائنات روئی، بلکہ معاذ اللہ خود ذات خدا روئی۔ یہ نعت خان پڑھتے ہیں، اللہ کو رونے والا ثابت کیا غم میں حسین میں، صریح کفر ہے۔ صریح میں نے اس لیے جملہ بولا، جس کو اپنے ایمان کے ضائع ہونے کا خوف ہی نہیں، وہ خیال ہی نہیں کرتا۔ اب حال یہ ہے کہ کفر بیچا جا رہا ہے، کفر خریدا جا رہا ہے، کفر پڑھا جا رہا ہے، کفر سنا جا رہا ہے۔ اب ہم اس زمانے میں پہنچ گئے ہیں، اور شاید حضور علیہ السلام کی حدیث اسی زمانے کی طرف ہے، فرمایا بندہ صبح کو مومن ہوگا تو شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا۔
شاید اسی زمانے کی طرف حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا، جب سٹیجوں پہ جہاں سے نور ہدایت نصیب ہونا تھا، جہاں سے قرآن و سنت کا نور ملنا تھا، جب سٹیجوں پہ یہ حال ہے، جب سٹیجوں پہ، تو پھر باہر کی حالت تو آپ سب کے سامنے ہی ہے۔ کیبل کے ماہانہ پیسے نہیں دیے جاتے، تو یہ جتنا کفر پک رہے ہیں اس کو خریدا جا رہا ہے، نہیں خریدا جا رہا۔ یہ جاہل نعت خواں جو بغیر اکاؤنٹ میں پیسے جائے آتے ہی نہیں ہیں، پھر آ کے کفر بکنا ہے، پھر کفر سنا جا رہا ہے کہ نہیں سنا جا رہا، کفر پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا۔ خدا کا خوف کرو یار، چس نہیں آئی گی اللہ رسول کے ذکر میں، گانے باجے والی چس کہاں سے آئی؟ اس وجہ سے ان جوہلا کو محافل پہ بلایا جاتا ہے، یہ جو اسٹیج پہ آ کے ناچتے ہیں نعت خواں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف پیسے سے محبت کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ دین سے تعلق ہوتا نمازی نہ ہوتے، دین سے تعلق ہوتا داڑھی نہ ہوتی، دین سے تعلق ہوتا انسان نہ ہوتے۔ ایمان کے سلب ہونے سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اور اس کے جتنے ذرائع کفرستان نے ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں ان سب کو پیچھے دھکیلو، اپنے بھی ایمان کی حفاظت کرو، اپنی اہل و عیال کے ایمان کی بھی حفاظت کرو۔ شاید میں اللہ کے فضل سے نہ میں فلمیں دیکھتا ہوں نہ ڈرامے، اللہ کے فضل سے نہ گانے والے سنتا ہوں بحمدی تعالی، تو شاید ہی اس زمانے میں کوئی ایسا گانا ہو، کوئی ایسی فلم ہو، کوئی ایسا ڈرامہ ہو جس میں کفر کسی حیثیت سے نہ بکا گیا ہو۔ شاید ہی جس طرح کفرستان اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، میں اس قانون کے تحت یہ جملے بول رہا ہوں۔ خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کرے، خدا را اپنے ایمان کی۔ اب جو پھر بولے برا وہ ہے، جو بولے برا وہ ہے۔ اب کہاں جائیں علماء، کہاں جائیں بتائیں؟ وہ تو کفر بک کے گیا، کل کو غیر مذہب والوں نے یہ نہیں کہنا اہل سنت کے فلاں نعت خان نے کفر بکا ہے، اس نے پوسٹ بنانی ہے ویڈیو کا، اس نے جناب والا جو نام رکھنا ہے سامنے، کیا رکھنا ہے؟ اہل سنت کے سٹیجوں پہ کفر بکا جا رہا ہے۔ اس نے بدنام مفتیوں کو کرنا ہے، علماء کو کرنا ہے، تو بک کے گیا، اب ذمہ دار تیری یہ بکواس کی ساری جو پریشانی ہے وہ مفتیوں پہ آن پڑی۔ تیرے مسلک کو بدنام کرنے کے لیے تو نے اس کو بلایا تھا۔ تو فرمایا جس بندے کو اس چیز کا احساس نہیں کہ یار ایمان کہیں برباد نہ ہو جائے تو اس کا ایمان برباد ہو ہی جاتا ہے، جب حفاظت ہی نہیں۔ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس کے گھر سونے ہوں، پرائز بانڈ اور پیسے، اور وہ گلی میں رکھ دے، کوئی بھی نہیں ملے گا۔ گھر میں سب سے سیف جگہ پہ رکھے جاتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ حتیٰ کہ گھر کے ممکن ہے سارے افراد کو بھی اطلاع نہ ہو کہ یہاں یہ چھوٹے بچے بھی تو ہوتے ہیں نا، بھی نقصان نہ کریں۔ کیا اس زیور اور پیسے سے بھی ایمان کمزور ہو گیا آپ کا؟ اتنی بھی کوشش نہیں ہے ایمان کی حفاظت کی جتنی زیورات، پیسوں اور پرائز بانڈ کی حفاظت کی کوشش ہے۔ اگر ہوتی تو کسی صورت میں یہ کام ہمارے گھروں میں نہ چلتے، جو دن رات ہمارے ایمانوں کو برباد کرنے کے چکروں میں پڑے۔ اور نمبر 3، مسلمان پہ ظلم کرنا، مسلمان کے ساتھ زیادتی کرنا، مسلمان کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا۔ فرمایا ان میں کوئی ایک بھی ہونا تو بندے کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث پاک سے انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو 3 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1، فرمایا اتنا زیادہ موت کو یاد کر کہ اور کاموں میں تیرا دل ہی نہ لگے، اپنی موت کو اتنا یاد کر۔ ظاہر ہے جو موت کو یاد رکھے گا گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ نمبر 2، اللہ نے جو تجھے نعمتیں دے رکھی ہیں ان سب پہ ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، اپنے رب کا ہمیشہ شکر۔ فرمایا میرا رب تیری نعمتوں میں اضافہ فرماتا جائے گا، میرا رب تیری نعمتوں میں۔ اور فرمایا تیسری چیز، دعا مانگتے ہی رہنا، اپنے رب سے دعا مانگتے ہی رہنا۔ فرمایا نہ جانے کون سی گھڑی ہو قبولیت کی تو مانگے اور رب قبول فرما لے۔ فرمایا مانگتے ہی رہنا۔ اور آقا علیہ السلام نے اسی شخص کو 3 چیزوں سے منع کیا تھا، جس کو 3 چیزیں دی ہیں 3 سے روکا ہے۔
نمبر 1 شریعت کے دائرے میں جب وعدہ ہو تو وعدہ خلافی نہ کرنا. نمبر 2 وعدہ خلافی پر کسی کی مدد نہ کرنا، خود بھی نہیں کرنی، اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی مدد اور ہیلپ بھی نہیں کرنا. کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی شخص کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دوسری چیز میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ جس کے ساتھ زیادتی کی جائے رب اس کا ساتھ دیتا ضرور ہے. پتہ نہیں آپ سمجھے ہیں میرا جملہ کہ نہیں؟ فرمایا جس کے ساتھ زیادتی کرو گے رب اس کا ساتھ دے گا، یعنی اس کا عذاب تیرے اوپر پلٹے گا ضرور. دنیا میں بھی ظالم کو عافیت نہیں ہوتی، قبر و آخرت تو ویسے ہی ہلاک ہو جاتی ہے. آخری اور تیسری چیز جو معاشرے میں سب سے بڑی برائی ہے اس وقت، جس کی وجہ سے کئی گھر برباد ہو چکے ہیں، فرمایا گھنونی سازشوں سے بچ کے رہنا. کسی کے خلاف بری سازش نہ سوچنا، نہ کرنا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جو ان چکروں میں ہو، فلاں کا یہ برا ہو جائے، فلاں کا یہ برا ہو جائے، فلاں کا یہ برا ہو جائے، فلاں کا، فرمایا جو ان گھنونی سازشوں کا حصہ بن جائے، مصطفیٰ کا فتویٰ ہے، فرمایا سوائے اس کے کسی کا نقصان نہیں ہوگا. جو اس طرح کرنا چاہ رہا ہے رب اسی کے ساتھ کر دیتا ہے. آپ نے مثال سنی ہے بزرگوں سے، جو کسی کے لیے گڑھا کھودے تو خود ہی مرتا ہے. یہ وہی حدیث مبارکہ ہے. فرمایا کسی کے خلاف گھنونی سازش نہیں کرنی، ورنہ یاد رکھ اگر تو نے کسی کے خلاف کی رب تجھے اسی جو تو کسی کے لیے سوچ رہا ہے رب اسی میں تجھے ڈال دے گا، پھر ساری زندگی دور ہوتا رہے گا. یہ عام لوگوں کی بات ہے. کن کی بات ہے؟ عام مسلمانوں کے خلاف زبان نہیں کھولنی، عام مسلمانوں کے خلاف منصوبے، عام مسلمانوں کے خلاف گھنونی سازش ہیں. پتہ نہیں ان کا کیا حشر ہوگا جو علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ساری کائنات ایک طرف کھڑی ہو جائے، ساری کائنات ایک بعمل عالم دین کے برابر میں نہیں آ سکتی. تو جب ایک عام مسلمان سے گھنونی سازش کرنے والے کو فرمایا تو خود ذلیل ہوگا، تو خود ذلیل ہوگا کسی کے خلاف ایسا کام کیا. سوچ کے ذرا اپنے آپ سے پوچھ لینا، جب بعمل صحیح عالم، صحیح العقیدہ، بعمل عالم دین، جب اس کے خلاف ہم کو سازش کریں گے تو پھر رب کیسی سزائیں دے گا؟ عام بندے کی تو یہاں پہ بات ہی نہیں ہے. بڑے بڑے شہنشاہ مغل اعظم اپنے آپ کو سمجھنے والے جو سمجھتے تھے شاید ہمارے بغیر کوئی پتہ ہی نہیں ہلتا، فرعون اکبر، یزید اکبر، جب انہوں نے علماء کے خلاف سازشیں کی رب نے رہتی دنیا کو، آج بھی آپ سب کو پتہ ہے، ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا. کوئی کسی جیل میں مر رہا ہے تو کوئی کسی عذاب میں مبتلا ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علماء کے خلاف سازشیں کی تھی. انہوں نے علماء ربانی جن کے خلاف کیا کی تھی؟ خدا را کسی عام مسلمان کے ساتھ بھی گھنونی سازش کی اجازت ہے؟ تو جو اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے رب بڑا غیور ہے، رب بڑا، اس کو نہ دیکھا کرے غریب الوطن ہے، پیسے نہیں، مکان نہیں، آمد نہیں. یار ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ کام کس کے دین کا کر رہا ہے. رب کے دین کی وہ خدمت کر رہا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو جس کا نوکر ہوتا ہے اتنے بڑا ہوتا ہے. آپ کو بتائیے عام لوگ وزیر اعظم کے گھر کے باورچی سے بھی ہاتھ نہیں لڑاتے. وہ یار وزیر اعظم کا نوکر ہے، بلکہ اس کے گھر کے جھاڑو دینے والے سے بھی مقابلہ کوئی نہیں باندھے گا، کام خراب ہو جائے گا. تو جو رب کے دین کے نوکر ہیں، جو رب رسول کے خادم ہیں، غور کرو، خدا را اپنی عاقبت میں سوچو. ہماری سازشوں سے کسی کو کچھ نہیں ہوگا سوائے
اپنے نقصان کے. یہ تو حدیث پاک ہے, اس پہ تو ہم سب کا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے, اور آقا کریم کی جو مبارک تعلیمات ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اس میں نہ آپ کا کوئی کمال نہ ادھر والے کا کوئی کمال. رب کا کرم ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے, رب کا فضل ہو تو پھر سیکھا بھی جا سکتا ہے, سکھایا بھی جا سکتا ہے. وہ توفیق نہ دے تو ہم تو ایک جملہ بولنے کے قابل ہی نہیں ہیں. وہ توفیق نہ دے, آپ ایک حدیث سننے کی استعداد بھی نہیں رکھتے. یقین جانے, آپ سمجھ لیا کریں, جب آپ رسول اللہ کی باتیں سننے کے لیے اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں نا, خوش ہو کر جایا کریں کہ میرے اوپر اللہ کا فضل ہے, مجھے اللہ نے اپنے حبیب کی باتیں سننے کی توفیق دی ہے. بندہ اپنی مرضی سے نہیں سنے, اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ساری زندگی دین کی خدمت اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اسی میں زندہ رکھے. اور کاش کہ ایسی حالت میں کبھی موت آ جائے تو اس کا عظیم احسان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ فضل و کرم نازل فرمائے. الصلاة